الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو، کرنے والے ہو، ان کی میں عبادت نہیں کرتا، ولا انا عابد ما عبدتم، اور جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت کرنے والا نہیں، ولا انتم عابدون ما اعبد، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے دین اور میرا دین میرے دین۔ یہ ولا اور برا، دوستی اور دشمنی، اس کو شریعت میں ملحوظ نظر رکھا گیا ہے۔ اس کے بغیر آپ عبادت کریں گے وہ عبادت قابل قبول نہیں، یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، حتیٰ کہ بہت سارے اسکالرز اور اپنے آپ کو بڑے فلسفی کہنے والے یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ اہل کتاب، ان کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے، یہ بھی اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان اہل کتاب سے کہہ دو کہ ہماری اور تمہاری دوستی، ہمارا اور تمہارا نبھانا ایک کلمے پر، اور وہ کلمہ توحید، قل تعالوا قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اس کلمے کی طرف آ جاؤ کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، برابر، وہ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ۔ اگر اس کلمے پر آ سکتے ہو تو ہم تمہارا ساتھ دے سکتے ہیں، تمہارے ساتھ میل جول رکھ سکتے ہیں، تعلقات قائم کر سکتے ہیں، لیکن اگر تم اس کلمے پر جمع نہیں ہوگے تو پھر ہمارا اور تمہارا نبھا نہیں ہو سکتا۔ لکم دینکم، تمہارا دین تمہیں مبارک ہو، ولی دین، اور ہمارا دین ہمیں مبارک ہے۔ ہمارا دین، دین اسلام، ہمیں قطعی اجازت نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذرہ برابر بھی کسی کو شریک بنے۔ 25 دسمبر عیسائی جسے کرسمس ڈے کہتے ہیں، اور لوگ اس دن پر ان کو مبارکباد کہتے ہیں۔ ہماری حکومت کی طرف سے بھی مبارکباد کا کلمہ ان کی طرف جاتا ہے، اور بہت سارے جو متساہلین ہیں، جن کو توحید کی الف سے بے بھی نہیں معلوم، وہ بھی ان کو مبارکیں دیتے رہتے، ان کی محفلوں میں شرکت کرتے اور ان کو مبارکباد دیتے ہیں، میری کرسمس بولتے ہیں۔
کہ میری کرسمس کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا بیٹا مبارک، اور آپ اس بات سے بڑا تعجب کریں کہ آج کل ایک سافٹ ویئر ہے جیمینائی، لوگ کہتے ہیں کہ جو سوال اس سے آپ کریں گے یہ فوراً اس کا جواب دے دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے کسی عام آدمی کو، کسی عام شخص کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، وگرنہ وہ گمراہ ہو جائے۔ ہاں، اس کو اہل علم استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی کمزوریاں، کمیاں اور کوتاہیاں وہ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو سوال پوچھو چلو جیمینائی سے پوچھ لیتے۔ مختلف قسم کے اس طرح سافٹ ویئرز ہیں، لوگ کیونکہ موبائل ہاتھ میں ہے اور لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، تو جیمینائی والا یا اس طرح یہود و نصارہ کے جو سافٹ ویئرز ہیں وہ آپ کو کبھی نہیں بتائے کہ میری کرسمس کا مطلب کہ اللہ کا بیٹا مبارک ہو۔ وہ یہی کہیں گے کہ یہ تو مبارکباد ہے، یہ تو ان کے لیے ایک خوشی کا موقع ہے، آپ مبارکباد دیں۔ لیکن انہوں نے یہ لفظ استعمال کروا کے اور اس لفظ کو مسلمانوں کے اندر صلاحیت کر دی۔ مسلمان بھی کہہ رہے، اپنے آپ کو جو شخص مسلمان کہتا ہے وہ بھی یہ الفاظ اور کلمات کہہ رہے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اگر ہم یہ کہیں گے تو ہم نے بھی ان کی طرح عقیدہ بنا لیا، اس عقیدے سے راضی ہو گئے کہ اللہ نے نعوذ باللہ بیٹا جانا۔ اللہ تو اعلان فرما رہا ہے کہ لم یلد ولم یولد، اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہی نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا ہی نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اس کا کوئی خاندان ہی نہیں، وہ خاندان سے مبرہ اور منزہ ہے، پاک ہے، سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ اللہ تعالیٰ اس شرک سے پاک ہے جو یہ شرک کرتے۔ یہ کلمہ نہیں کہنا چاہیے۔ اس طرح کے بے شمار الفاظ اور کلمات ہیں جو ہماری زبانوں پر عام ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں، اور ایسا کلمہ کہنے سے انسان کافر ہو جاتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، توحید کو اپنے اندر راسخ کر لو، توحید کو سمجھ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو شخص اس بات کی گواہی دیتا ہے، گواہی کا مطلب کیا ہے؟ اس کو علم ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، پوری طرح اس کو علم ہے کہ اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، اللہ ہی سچا معبود ہے، لا شریک لہ، پھر کلمہ تاکید آ گیا، اس کا کوئی شریک ہی نہیں۔ اتنا کافی نہیں سمجھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بلکہ اس بات میں اور پختگی ڈال دی گئی کہ اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے بندے اور رسول۔ وَكَلِمَةٌ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ، اور وہ اللہ کا کلمہ ہے، کن، جو اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور بن باپ ان کو پیدا کر، کیونکہ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر، بن باپ کے کسی کو پیدا کرتے،
پھر ماں کے کسی کو پیدا کرتے ہیں اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. وَرُوحٌ مِّنْ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی روح ہے. روح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا حصہ ہے جیسے یہود و نصارہ بولتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں لوگوں کی زبانوں پر عام ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، کہ آپ پر درود ہو، آپ اللہ کے نور میں سے ایک نور. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ کا نور، اس کی تجلیات کو تو کوئی برداشت ہی نہیں کر سکتا. پھر اللہ اور بندے میں فرق آ رہ گیا، پھر عیسائیوں میں اور مسلمانوں میں فرق آ رہ گیا. فرمایا کہ وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کا حصہ نہیں ہے. والجنة حق والنار حق، اور اس کا یہ بھی عقیدہ ہو کہ جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے. میں توحید پر کاربند رہوں گا، توحید کے مطابق عمل کروں گا تو میں جنت میں جاؤں گا، اور میری توحید میں خلل ہوگا، میری توحید میں کجی ہوگی، ٹیڑھ پن ہوگا. والنار حق والنار حق، جہنم بھی حق ہے، میں جہنم کا ایندھن بن جاؤں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کا یہ عقیدہ کہ وہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے وحدہ لا شریک، اور باقی سب کو مخلوق مانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا جیسا بھی عمل ہو ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کو جہنم کے اندر جلائے گا، اور بالآخر ایک دن اس توحید کی وجہ سے، اس توحید کی پختگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال دے. اب دیکھیں یہاں مماثلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ایک ہی طرح کی مماثلت. جس طرح عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط کر گئے، آج کا مسلمان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحیح عقیدہ نہیں رکھتا. وہ نور من نور اللہ کہتا ہے، اس نے اپنا عقیدہ بنایا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر شخص کے اندر ہر جگہ موجود ہے. کنت سمع الذی اسمع بہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر بھی اس بندے کا کان بن جاتا. کنت بصرہ الذی ابصر بہ، میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ بن جاتا ہے، انسان بن جاتا ہے، انسان کی آنکھ بن جاتا ہے، انسان کا کان بن جاتا ہے؟ اس کا مطلب ظاہری مطلب یہی ہے جو معاشرے کے اندر رائج ہے. معاشرے کے اندر کیا رائج ہے کہ میں تمہارا دست و بازو ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں. ایک شخص امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. کیا وہ ہمارے ساتھ یہاں پر ہوتا ہے؟ میں تمہارا مددگار ہوں، کیا وہ ہمارے ساتھ یہاں پہ بیٹھا ہو؟ جب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کی شان نشان یہ نہیں ہے. یہ اللہ کی گستاخی ہے کہ اللہ بندے کے اندر ہے اور اپنے آپ کو عالم کہلانے والے، مفسر کہلانے والے، اسکالر کہلانے والے، فلسفی کہلانے والے یہاں تک کہہ کر چلے گئے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت اور دوزخ میں ڈالے گا اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا جنت بھی ختم، دوزخ بھی ختم، ساری ارواح اللہ تعالیٰ میں چلی جائے. یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ یہ توحید کہاں سے آئی؟ یہ اللہ کی معرفت کہاں سے آئی؟ اور جب اس قسم کے لوگوں کے سامنے توحید خالص رکھی جاتی ہے، آپ کسی عیسائی کے سامنے توحید خالص رکھیں
وہ بکھر جائے گا. یا کسی ایسے نام نہاد مسلمان کے سامنے توحید کی، سچی توحید کی باتیں کرے تو اللہ فرماتا ہے کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ جب تم ان کے سامنے اکیلے اللہ کا ذکر کرو. ارے یہ وہابی عقیدے کی بات کرتے ہیں، بڑے مواحد بنتے ہیں، ان کے پاس نہیں جانا، یہ ولیوں کے منکر ہیں، یہ اماموں کے منکر ہیں، یہ ولیوں کے گستاخ ہیں، لوگوں کو توحید کے قریب نہیں آنے دیتے. لیکن جب اس توحید کی بارش کسی شخص کے دل پر ہوتی ہے، اس کا دل جو ہے وہ زرخیز بن کے لہلہا اٹھتا ہے. تو جب اکیلے اللہ کا ذکر کرو گے ان کے دل پھٹ جائیں گے، برداشت نہیں کریں گے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اللہ کے علاوہ ان کے کسی پیر کا، ان کے کسی ولی کا، ان کے کسی صوفی کا ذکر کرو گے، ان کے کسی پادری کا ذکر کرو گے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، بڑے خوش ہو جائیں گے کہ ہمارے پیر صاحب کا بھی، ہمارے فلانے شیخ کا ذکر کیا گیا. توحید میں ذکر ہے، اکیلے اللہ کا ذکر ہے، اکیلے اللہ مدبر الامور ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. اس کے علاوہ اس کائنات کے اندر کسی کا حکم چلتا ہی نہیں. تو مماثلت پیدا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آج لوگ غلوف کر بیٹھے، شان کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتی ہے، جس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى، میری تعریف اور مدح اس طرح نہ کرنا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کی، بلکہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول، اتنا ہی رکھنا. اور دعا فرمائی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، میری قبر کو میلہ نہ بنانا، مزار نہ بنانا، یا اللہ لوگ میری قبر پہ جمع نہ ہوں. دعا قبول کر لی گئی. آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی جب زیارت ہوتی ہے، ایک بات آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی شخص یہاں سے خصوصی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے نہیں جا سکتا، یہ بدعت ہے. ہاں مسجد نبوی کی زیارت کے لیے آپ جا سکتے، ثواب ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے. اور قبرستان جانا ایک عمومی بات ہے، جب وہاں جائیں گے صلاۃ و سلام پڑھیں گے، الصلاۃ علیک یا رسول اللہ، وہاں یا رسول اللہ کہیں. کیوں کہ وہ منقول بھی ہے، وہ کلمہ جو ہے وہ جیسے قل یا ایھا الکافرون بولتے ہیں تو اے کافروں، وہ کافر تو ہمارے سامنے نہیں، ہم ان کو پکار نہیں رہے، یہ کلمہ منقول بھی ہے. اور اسی طرح چل رہا ہے. اسی طرح نماز کے اندر آپ بولتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، یہ بھی خطاب کا صیغہ ہے، لیکن اس سے مراد خطاب نہیں ہے، یہ منقول بھی ہے، اسی طرح نقل کیا گیا. اور اسی طرح صحابہ کرام نے پڑھا، سلف الصالحین نے پڑھا. وہاں میلہ نہیں لگتا. اگر کوئی میلہ لگانے کی کوشش کرتا ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، منتشر کر دیا جاتا ہے. اسی طرح نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے شبہ میں پڑ گئے، غلوف کر دیا، اور یہاں تک کہہ دیا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک ہے. اس پوری کائنات کو نعوذ باللہ من ذالک تین معبود مل کر چلا رہے ہیں، ایک اللہ، دوسرا مریم، اور تیسرے عیسیٰ علیہ السلام. یہ شرکی عقیدہ ہے. ان کے تعلق سے نصارہ گمراہ ہو گئے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مسلمان گمراہ ہو گئے. جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے تعلق سے نصارہ خطا پر ہو گئے، گمراہ ہو گئے. وہ گرمیوں میں پیدا ہوئے، سردیوں میں ان کی پیدائش منانا، پیدائش نہیں منانی چاہیے، دن نہیں منانا چاہیے، یہ شریعت میں ثابت ہی نہیں. اور مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے گمراہ ہو گئے، خطا پر ہو گئے کہ 12 ربیع الاول کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کر گئے. اس دن صحابہ کرام پر کیا بیتی اور کیا گزری.
غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور ہم خوشیاں منا رہے ہو. تو مماثلت دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ مماثلت بیان کر دی کہ مسلمان بھی اس تعلق سے گمراہی کا شکار ہو جائیں گے. وہ مسلمانوں، تمہیں بچنا چاہیے، تمہیں خالص عقیدہ توحید اختیار کرنا چاہیے. بنی اسرائیل کہاں سے شروع ہوئے؟ سیدنا یعقوب علیہ السلام والسلام کا لقب اسرائیل. اسرائیل اللہ کا بندہ عبرانی زبان میں جس کا ترجمہ ہے، جیسے عربی زبان میں عبداللہ ہے. ان کا کیا عقیدہ تھا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا عقیدہ بتایا گیا کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے ساتھی کیا اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پر حالت نزع تھی، موت آنے والی تھی؟ اس وقت انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کر کے کیا کہا؟ آج ہم بھی اپنے بچوں کو جمع کر، انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، کیا کہا؟ کیا وصیت کی کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کوئی جائیداد کی بات نہیں کی کہ فلانے بیٹے کی اتنی جائیداد ہے، فلانے کو اتنا مال ملے گا. توحید کی فکر ہے کہ میرے بعد میرے بیٹے اس توحید سے کہیں ہٹ نہ جائے، کہیں شرک کے راستے پر نہ چل پڑے. ما تعبدون من بعد، بیٹے بھی توحید پر تھے، قائم تھے، راسخ تھے، توحید ان کے دلوں میں راسخ تھی. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہ ہم آپ کے الہ کی عبادت کریں گے، آپ کے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کی عبادت کریں گے. وہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، وہ پکے موحد تھے، توحید کی طرف یکسو ہو چکے تھے، شرک سے بیزار ہو چکے تھے. میرے بھائیوں، اس کلمے سے آپ بچیں. میری کرسمس، ہیپی کرسمس. آپ کے حلقہ آباد میں کوئی عیسائی ہوگا، آپ جس دفتر میں ہوں گے، جس فیکٹری میں ہوں گے، جس کارخانے میں ہوں گے، کوئی عیسائی بھی ہوگا، وہ آپ کو گفٹ دینا چاہ رہا ہو، گفٹ قبول نہیں کرے، اس کو دعوت دیں، توحید کی دعوت دیں. جیسے کہ یوسف علیہ السلام جیل میں گئے اور افسوس نہیں کیا کہ میں جیل میں آ گیا، بلکہ جیل کے لیے دعا کی تھی. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی، یہ عورت جس گناہ کی طرف مجھے بلا رہی ہے، یا اللہ اس گناہ سے بہتر ہے کہ مجھے جیل میں ڈال. جیل میں ڈال دیا اللہ. جیل میں کیا دعوت دے رہے ہیں؟ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ تم در در کی ٹھوکریں کھانے والے، فلانے در اور فلاں در پر جانے والوں، ایک اللہ کا در پکڑو، اللہ کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکا، وہاں بھی توحید کی دعوت، اور اس توحید پر پختہ رہے. اللہ نے سب کچھ دے دیا، اللہ نے بادشاہ بنا دیا. اللہ اکبر. اس توحید پر پختہ رہنے سے آج ہم توحید کے معاملے میں ڈماڈول، یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، جمہوریت بھی صحیح ہے، اسلام بھی صحیح ہے، فلانا فرقہ بھی صحیح ہے، آپس میں اتحاد کرو. یہ اتحاد کمزور اتحاد ہے، یہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے. اگر پختہ اتحاد کرنا ہے تو توحید پر قائم رہو، اس کلمے پر قائم رہو جس پر سارے نبی، سارے صحابہ، سارے سلف الصالحین، سارے محدثین، سارے ائمہ، سارے اولیاء اس کلمے پر دائم اور قائم ہیں. تو توحید کو راسخ کر لو. ایسا نہ ہو کسی کو مبارکباد دے دو، زبان سے ایسا کلمہ نکلا اور اس کلمے کے نکلنے کے بعد اگر تمہاری موت ہو گئی تو تمہاری ساری زندگی کے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے شرک کی حالت میں ملو، سخت ناراض ہوگا اللہ، جہنم انتظار کر رہی ہوگی. تو ہمیں ان الفاظ کے کہنے پر احتیاط کرنی چاہیے. تبھی احتیاط ہوگی کہ ہم قرآن و سنت کو سیکھیں، قرآن و سنت کی طرف آئیں، توحید کی طرف آئیں.
معرفت ربانی اور معرفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین.